سورہ مائدہ کی 44 آیتیں ہو گئی ہیں سورہ مائدہ کی. سب کو مل گئے. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَا تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. صدق اللہ العظیم. سورہ مائدہ کی 44 آیتیں ہو چکی ہیں اور آگے 45ویں آیت کا اس کی تلاوت ہو گئی ہے. پہلے اس کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد اس کی تفسیر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا تھا بنی اسرائیل پر. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا تھا بنی اسرائیل پر. فیہا، تورات میں. ان النفس بالنفس، کہ جان جان کے بدلے. والعین بالعین، اور آنکھ آنکھ کے بدلے. والانف بالانف، اور ناک ناک کے بدلے. والاذن بالاذن، اور کان کان کے بدلے. والسن بالسن، اور دانت دانت کے بدلے. والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے. والجروح قصاص، اور زخموں کا بدلہ ہے. فمن تصدق بہ، پس جس نے صدقہ کیا بہ اس کا. فہو کفارۃ لہ، پس وہ اس کا کفارہ ہوگا اس کے لیے. پس وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے. پس جس نے صدقہ کیا بہ اس کا تو فہو کفارۃ لہ، پس وہ کفارہ ہوگا اس کا. ومن لم یحکم، اور جس شخص نے فیصلہ نہ کیا بما، اس چیز کے مطابق انزل اللہ، جو چیز اللہ نے نازل فرمائی ہے. فاولئک هم الظالمون، پس وہی لوگ ظالم ہیں. پس وہی لوگ کیا ہیں؟ ظالم ہیں. یہ اس ایک آیت کا ترجمہ ہوا. اب اس کی تفسیر سن لیں. دیکھیں، تورات کے متعلق بات ہو رہی تھی پچھلی آیات میں کہ تورات نہایت جامع اور اہم کتاب تھی. پچھلی آیات میں یہ بات ہوئی تھی کہ تورات نہایت جامع اور اہم کتاب تھی، اور اللہ کے سچے پیغمبر اور مشائخ اور علماء ہزارہ سال تک اسی تورات کے مطابق فیصلے کرتے رہے. تو یہ تورات جو ہے یہ انتہائی جامع اور نہایت اہم کتاب تھی. اب تورات کے اندر جو احکامات تھے نا، تو اب اللہ رب العزت ان احکامات کا ذکر کر رہے ہیں. جو احکامات تورات کے اندر تھے نا، تو اب اللہ رب العزت ان تورات کے احکامات کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی احکامات ہمارے شریعت میں بھی ہیں. جو احکام اللہ نے تورات میں دیے ہیں، جو حکم دیے ہیں، وہی احکامات ہمارے شریعت میں بھی ہیں. تو اب پہلے تورات کی جامعیت اور تورات کی اہمیت کا بیان تھا، اور اب کیا ہے؟ تورات میں جو احکامات اللہ نے بیان کیے تھے، اب وہ اللہ رب العزت ان احکامات کو بیان کر رہا ہے، اور وہی احکامات ہمارے شریعت میں بھی ہیں. اب دیکھیں، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اور ہم نے لکھا تھا بنی اسرائیل پر. ہم نے لکھا تھا کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہ احکامات بنی اسرائیل پر فرض کیے تھے. ہم نے لکھا تھا کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہم نے یہ احکامات بنی اسرائیل پر فرض کیے تھے. فیہا، کس میں؟ تورات میں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فیہا، اور ہم نے لکھا تھا بنی اسرائیل پر تورات میں. کیا بات لکھی تھی؟ یہ لکھا تھا کہ ان النفس بالنفس، کہ بے شک جان کے بدلے جان ہے. جان کے بدلے جان ہے. کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اب اس کے مقابلے میں اس کو کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اس کو قصاصاً کیا کیا جائے گا؟ قتل کیا جائے گا. اس کے بدلے میں قتل کیا. کسی نے کسی کو قتل کیا تو اب اس کے بدلے میں اس کو کیا کیا؟ قتل کیا جائے گا. یہ ان کے لیے حکم تھا، سخت حکم تھا. ہمارے لیے ذرا یہ بھی ہے نرمی کہ اگر ورثاء، مقتول کے ورثاء دیت لینا چاہیں تو وہ اس کے بدلے دیت بھی لے سکتے ہیں. دیت کا مطلب مال لینا چاہیں تو وہ مال بھی لے سکتے ہیں. اور یہ مال کتنا لینا چاہیں وہ میں دوسرے سپارے میں ساری تفصیلات بیان کر چکا ہوں. تو اور یا یہ ہے کہ دیت بھی نہ لیں مقتول کے ورثاء، اور قتل بھی نہ کریں بل معاف کر دیں، تب بھی یہ ورثاء کا حق ہے. یہ حق ہمارے شریعت میں یہ نرمی ہے. ان کی یہ تھا کہ بس قتل ہی کرنا ہے، دیت بھی نہیں ہے اور معاف بھی نہیں، بس قتل کرنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اول تو قصاص،
قصاص مقتول کے ورثاء قصاص نہیں لیتے تو دیت لیتے ہیں تو اس کی بھی ان کو اجازت ہے، اور اگر دیت اور قصاص دونوں نہیں لیتے معاف کرتے ہیں تو یہ اس کی بھی اجازت ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ ورثاء کی، ورثاء کا حق ہے، یہ ساری باتیں کس کا حق ہے؟ ورثاء کا۔ یہ ہمارے ملک میں ابھی تک انگریز کا قانون چلا آ رہا ہے کہ اگر کسی کو پھانسی ہو جاتی ہے نا تو صدر جو ہے، صدر مملکت، وہ اگر رحم کی اپیل سن لے تو وہ اس کے لیے معافی لکھ دیتا ہے۔ یہ غیر شرعی طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ صدر کے پاس اپیل چلی جائے اس کے رحم کی اور وہ سگنیچر کر دے، اس کو معاف کر دے تو پھر کیا ہے، اس کو معافی مل جاتی ہے۔ حالانکہ صدر کو یہ اختیار ہی شریعت نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، صدر کا عہدہ بہت بڑا ہے لیکن شریعت نے یہ اختیار معاف کرنے کا یہ ورثاء کو دیا ہے، ٹھیک ہے۔ ورثاء چاہے امیر ہو، ورثاء چاہے غریب ہو، سب برابر ہے شریعت کی نگاہ میں۔ تو شریعت نے معافی کا اور یہ دیت کا اور یہ قتل کا بدلے میں یہ سارے اختیارات شریعت نے کس کو دیے ہیں؟ ورثاء کو دیے ہیں، صدر مملکت وزیر اعظم کو نہیں دیے۔ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، کسی نے کسی کی آنکھ نکال دی ہے تو اب اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ جس نے آنکھ نکالی ہے اس کی بھی آنکھ نکالی جائے گی۔ والانف بالانف، اور ناک کے بدلے ناک، کسی نے کسی کی ناک کاٹ دی ہے اب اس کے بدلے میں اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی۔ والاذن بالاذن، اور کان کے بدلے کان، کسی نے کسی کا کان کاٹ دیا ہے تو اب اس کے کان کاٹے جائیں گے۔ والسن بالسن، اور دانت کے بدلے دانت، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے تو اب اس کا بھی دانت توڑا جائے گا۔ اور والجروح قصاص، اور جو ہے زخموں کا بدلہ ہے، کسی نے کسی بھی قسم کا کوئی زخم لگایا ہے تو اب اس کو بھی اسی قسم کا زخم لگایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ والجروح قصاص کا مطلب آپ سمجھ گئے کہ زخموں کا بدلہ ہے، کسی بھی قسم کا کسی نے کسی کو زخم لگایا ہے تو اب اسی قسم کا زخم جس نے لگایا اس کو بھی لگایا جائے گا۔ یہ ہے شریعت کا قانون۔ یقین جانے یہ شریعت کا نظام نافذ ہو جائے نا تو کسی کی ہمت ہی نہ ہو کہ وہ جرم کرے، جرم کا نام ہو، اس کو جب پتہ ہو نا میں نے ناک کاٹی ہے، میرا ناک کاٹا جائے گا، تو کوئی جرم کرے گا؟ کسی نے کسی کا دانت توڑا ہے تو اس کے دانت، کسی نے آنکھ اس کی پھوڑی ہے تو اس کا آنکھ پھوڑا جائے۔ اچھا، تو یہ ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ کسی نے کسی کی انگلی کاٹ دی ہے، اب اس کو کہو تمہاری انگلی کاٹی جائے گی، اور کہتا ہے نہیں جی انگلی نہیں، اور وہ اس کو منا لیتا ہے دیت پر، تو پھر دیت کیا ہے؟ 10 اونٹ دے گا اس کو، ایک انگلی پر 10 اونٹ ایک دفعہ دے گا نا، پھر اس کی ہمت نہیں، پورے محلے کو پتہ چلے گا، وہ ایک بھی اس طرح کام نہیں کرے گا۔ اور شریعت میں انصاف ملنا نہایت آسان ہے، شریعت میں انصاف ملنا نہایت آسان ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے انصاف ملنے کا؟ وہ یہ ہے کہ جہاں پر 1,500 کی آبادی ہو، 1,500 افراد کی، وہاں پر جمعہ منعقد ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر 1,500 کی آبادی ہو وہاں پر کیا ہوگی؟ جمعے کی نماز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جہاں پر جمعے کی نماز ہوگی وہاں پر قاضی اور جج مقرر ہوگا، ٹھیک ہے۔ جہاں پر جمعے کی نماز ہوگی وہاں پر کیا ہوگا؟ حکومت کی طرف سے قاضی اور جج مقرر ہوگا۔ اب وہ قاضی اور جج اس کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ قتل کی سزا بھی سنا سکتا ہے، کوئی کسی کو قتل کر دیا تو اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہے، اس کی سزا، اس کے اتنے فل اختیارات ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ جج جب وہاں مقرر ہے تو اب سادے کاغذ کوئی لے لے، مطلب کسی نے کسی کے باپ کو قتل کر دیا ہے کسی نے، یا اس کے بھائی کو یا بیٹے کو ہے، یا کسی کو بھی قتل کر دیا، اس کا کوئی وارث ہے، تو وہ سادہ کاغذ لے، سادہ کاغذ، اور اس پر اس جج اور قاضی کو جو ہے وہ لکھ کر دے کہ اس طرح اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، اور تو وہ اسی وقت فیصلہ سنا دے۔ ہاں اگر اس کو لکھنا بھی نہیں آتا وہ ڈائریکٹ جائے اس قاضی کے پاس، شریعت کتنی آسان ہے، وہ ڈائریکٹ جائے اس قاضی کے پاس، اس جج کے پاس جہاں پر جمعہ منعقد ہوتا ہے، اور اس کو کہے کہ یہ زبانی کلامی اس کو بتا دے، اور اگر گواہ موجود ہے گواہ تو اس کو بتا دے یہ گواہ ہیں، تو اگر وہیں پر قاتل بھی پایا گیا تو پھر وہ اسی وقت اس کا فیصلہ سنا دے گا، اور قاتل و مقتول دونوں کی میتیں اکٹھی اٹھیں گی۔ کتنا جلدی فیصلہ ہے۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو درخواست آپ لکھ رہے ہیں اس پر عدالت کی طرف سے اس درخواست پر ٹکٹ لگائیں، ٹھیک ہے، ٹکٹ لگائیں۔ اچھا، پھر آپ ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جا سکتے، انگریزی قانون ہے سارا، آپ ڈائریکٹ جج کے پاس نہیں جا سکتے، آپ کے جج کے لیے جانے کے پاس آپ نے کیا کرنا ہے؟ پہلے وکیل کرنا ہے، تو وکیل تو جب یہ ٹکٹ لگائے گا وکیل کرے گا تو وکیل اتنی چمڑی ادھیڑ دیتا ہے نا کہ وہ مقدمے کے لیے آگے حاضر ہی نہیں ہوتا ہے، وہ کہتا ہے چھوڑو وہ مقدمہ
پھر پیشیوں پر پیشیاں 10 سال پیشیاں ہوتی رہتی ہیں، سماعت ہی نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ مجرم کو سزا نہیں ملتی۔ جب مجرم کو سزا نہیں ملتی نا، پھر قاتل اور مقتول کہ وہ جو ورثاء ہیں تو ساری زندگی ان کے درمیان دشمنیاں چلتی ہے، وہ یہاں سے ایک مارتا ہے، دوسرا وہاں سے مارتا ہے، ادھر سے یہاں مارتا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ جو نہیں ہو رہا ہوتا، پھر ساری زندگی دشمنیاں چلتی ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے اس کو پتہ بھی ہے، قاتل کو بھی یہ پتہ ہوتا ہے کہ جرم کی ویسی بھی سزا ملنی نہیں ہے، اور یہ مقدمہ پر مقدمہ پیش کرے گا، پھر پیشیوں پر پیشیاں ہوں گی 10 سال بعد 20 سال بعد، پھر میرے پیچھے اگر ہے کوئی رشوت دے دوں گا، یا کوئی بڑا آدمی ہے MNA MPA ہے جس کے لیے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا وہ مجھے بچا دے گا، تو بس یہ تو جب یہ چیزیں ہوں گی پھر جرائم ہوں گے۔ لیکن اگر انصاف کا قانون ہوگا تو فوراً بس مسجد میں قاضی بیٹھا ہے، جج بیٹھا ہے، اسی وقت فیصلہ کر دے، قاتل ادھر ہی پھر رہا ہے اس کے قابو میں تو اس کو پکڑ کر اس کی گردن اڑائے اور دونوں کے اکٹھے جنازے اٹھے، تاکہ ساری پورے محلے والوں کو پتہ چلے۔ نہ اب کیا ہے کہ نہ کسی کو تحصیل جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو ضلع کی کچہری میں جانے کی، نہ تحصیل کی کچہری میں جانے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اسلام کا انتہائی آسان قانون ہے۔ فرمایا فمن تصدق بہ۔ اچھا یہاں پر یہ ایک اعتراض بھی کیا جاتا ہے، وہ اعتراض بھی سن لیں امام ابو حنیفہ پر، کہ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بعض چیزوں میں قصاص نہیں لیا جائے گا، بعض چیزوں میں دیت لی جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے قصاص لو، قرآن کیا کہتا ہے؟ میری طرف دیکھیں اب، قرآن کہتا ہے، وہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کیا لو؟ قصاص لو، اور امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بعض چیزوں میں دیت بھی لینا درست ہے۔ تو وہ قرآن حکم دے رہا ہے قصاص کا، اور امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں کہ بعض چیزوں میں دیت کے بھی قائل ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہاں اصل تو قصاص ہے، لیکن وہ چیزیں جہاں پر قصاص لینا ممکن ہی نہیں ہے تو وہاں پر دیت لی جائے گی، جہاں پر قصاص لینا ممکن ہی نہیں ہے تو وہاں پر دیت لی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر ٹھنڈے دماغ سے سوچیں، ایک عورت آتی ہے اور وہ آدمی کا داڑھی کاٹ دیتی ہے، آدمی کی کیا کر دیتی ہے؟ داڑھی کاٹ دیتی ہے، تو اب وہ کس طرح قصاص لے گا؟ عورت کی تو داڑھی ہے ہی نہیں، عورت کی تو داڑھی ہے ہی نہیں، تو وہ کس طرح پھر قصاص لے؟ اسی طرح ایک مرد آتا ہے، وہ سر سے گنجا ہی ہے، اور وہ عورت کے بھی بال کاٹ دیتا ہے، گنجا کر دیتی ہے عورت کو، تو اب وہ عورت قصاص اس مرد سے کس طرح لے گی؟ اس کا اپنا سر سارا خالی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرد ہے، چلو وہ عورت کے پستانوں کو کاٹ دیتا ہے، تو اب مرد کے ساتھ کس طرح قصاص لیا جائے گا؟ تو یہ لوگ جو امام ابو حنیفہ پر اعتراض کرتے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اصل تو ہے قصاص، لیکن وہ چیزیں جہاں پر قصاص لینا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، وہ جو میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، یہ 2-3 مثالیں، تو وہاں پر دیت لی جائے گی۔ پھر ایک جگہ پر لی نہیں جا سکتی تو پھر وہاں پر کیا لی جائے گی؟ دیت۔ تو فرمایا والجروح قصاص فمن تصدق، پس جس نے صدقہ کیا بھی اس کا، فہو کفارۃ لہ، پس وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس میں مفسرین کے دونوں قول ہے، مطلب یہ ہے کہ مقتول نے اگر ورثاء نے اگر معاف کر دیا ہے، یا مطلب جس کو کوئی انگلی کاٹی ہے یا اس کے دان توڑا ہے، اس نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو یہ جو معاف کرنے والا ہے نا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی تفسیر ہے۔ مفسرین کی دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس کو معاف کیا گیا نا، تو اب اس کے اوپر پہلے گناہ تھا نا، تو اب اس بندے نے جو معاف کر لیا ہے، جس کی اس نے انگلی کاٹی تھی یا دان توڑا تھا، اب جو اس نے معاف کیا، تو اب اس کے معاف کرنے سے وہ جو اس کے اوپر گناہ پہلے لازم تھا نا حقوق العباد کے بعد، وہ گناہ اس سے ساقط ہو جائے، ٹھیک ہے۔ دونوں قول ہیں، لیکن پہلا قول زیادہ راجح ہے۔ تفسیر عثمانی میں لکھا ہے، فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جس شخص نے فیصلہ نہ کیا بما اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے نازل فرمایا، یہ ہے شریعت کا قانون، جو کہتے ہیں نا شریعت کا قانون نافذ کرو، تو یہ ہے شریعت جو پاکستان میں نافذ نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم، اور جس شخص نے فیصلہ نہ کیا بما اس چیز کے مطابق انزل اللہ جو اللہ نے اتاری، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، پس وہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو وہ کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اللہ ان لوگوں کو ظالم کہہ رہا ہے، اور کچھ لوگ اٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی شرعی سزائیں ہیں نا، یہ ظالمانہ وحشیانہ ہے۔ یہاں پر جو گنگا ہے نا وہ الٹی چل رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے قانون کو نافذ نہیں کر رہا، جو میرے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کر رہا، وہ لوگ کیا ہیں؟
ظالم ہے۔ اور یہاں پر لوگ کیا کہتے ہیں کہ شرعی جو سزائیں ہیں ظالمانہ وحشیانہ ہے اور جابرانہ ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں جو میرے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا وہی ظالم ہے۔ تو قرآن ہدایت کی کتاب ہے، اس کو پڑھو سمجھو اور اس پر عمل کرو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔